أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وقل كلا نقص عليك من انباء الرسل وہ سب چیزیں جو انبیاء کے واقعات سے متعلق ہم تجھے بتاتے ہیں، تجھے پڑھ کر سناتے ہیں، ما نثبت بہ فؤادک، ان سے تیرے دل کو تقویت ملتی ہے اور تیرے دل کو ثبات نصیب ہوتا ہے. وجاءک فی ھذہ الحق، اور اس میں جو کچھ بھی ہے حق ہے، وہ موعظۃ اور نصیحت ہے، وہ ذکریٰ للمؤمنین اور یاد رکھنے کی باتیں اور یاد کر کے لوگوں کو سنانے والی باتیں ہیں مومنوں کے لیے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، مومنوں کے لیے تو حق بھی ہے، موعظہ بھی ہے اور ذکرہ بھی ہے، لیکن وہ لوگ جو بہرحال ایمان نہیں لائیں گے ان سے کہہ دے کہ اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ کوششیں کرتے رہو. انا عاملون، ہم بھی تو مسلسل کوشش میں مصروف ہیں. وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ابھی پردہ غیب میں ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور امر بالآخر اسی کی طرف لوٹنے والا ہے. کلہ، تمام تر، ہر قسم کا امر بالآخر خدا ہی کی طرف لوٹنے والا ہے. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ،
بس اے محمد، اب واحد کا خطاب شروع ہو گیا، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاعبد ہو، اللہ کی عبادت کر، وتوکل علیہ، اور اللہ ہی پر توکل کر، وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا رب اس بات سے غافل نہیں ہے جو تم سب لوگ کرتے ہو۔ اس میں بہت ہی لطیف ضمائر کی تبدیلی ہے۔ واحد کا صیغہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے چلتا ہے فاعبد سے لے کر، فاعبد ہو، تو اس کی عبادت کر، وتوکل علیہ، اور اسی پر توکل کر، وما ربوں کا، اور تیرا رب غافل نہیں ہے، اما تعملون، یہ نہیں فرمایا کہ اس چیز سے جو تو کرتا ہے، فرمایا اما تعملون، جو تم سب لوگ کرتے ہو۔ تو اگر اس میں کوئی انذار کا پہلو ہے تو وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اطلاق نہیں پاتا۔ اگر کوئی مخفی ناراضگی کا اظہار اما تعملون میں ہو رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ خدا غافل ہے، یہی رنگ ہے اس عبارت کا کہ کچھ خفگی کے آثار بھی پائے جاتے ہیں، تو اس سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے اچانک جمع کا صیغہ استعمال فرما لیا، اور واحد کا صیغہ جس میں اپنائیت چل رہی تھی، پیار کا اظہار ہو رہا تھا، اسے ترک فرما دیا۔ یہ وہ آیات ہیں، اس رکوع کی آخری آیات جس کی میں نے 3 جمعہ پہلے تلاوت کی تھی، اور اسی مضمون کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ بات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے اسے بچا لیتا ہے اور مصلحین کو بچاتا ہے، اور مصلحین میں سے بھی وہ جن کو خدا رحم کی نظر سے دیکھتا ہے، ان کے اندر بعض ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے صرف نظر فرماتا اور ان سے بخشش کا سلوک فرماتا ہے۔ ہر شخص رحم ہی سے بچایا جائے گا، اپنے زور بازو سے کوئی بچایا نہیں جا سکتا، لیکن رحم بچانے پر مستعد اور لوگ نہ بچنے پر کوشاں، یہ مضمون ہے جو اس رکوع میں شروع سے آخر تک بیان ہو رہا ہے۔ بہت زور لگایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین نے، اور اس سے پہلے انبیاء نے، لیکن وہ بد نصیب قومیں جو بچنے پر آمادہ نہ ہوں، انہیں پھر کوئی چیز خدا کی تقدیر اور اس کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ یہ اعلان فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلی جذبات پر نظر ڈالی گئی ہے، آپ کی کیفیات پر نظر ڈالی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صورتوں میں عذاب کا ذکر تھا اور پرانی قوموں کے ہلاک ہونے کا ذکر تھا، ان سے متعلق فرمایا، اور خصوصاً سورہ ہود سے متعلق کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ سارے واقعات پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو گہری تکلیف پہنچتی تھی، اور یہ خوف دامنگیر ہو جاتا تھا کہ کہیں میری قوم سے بھی یہ سلوک نہ ہو اور یہ لوگ بھی اسی طرح عذاب کا نشانہ نہ بنے اور صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیے جائیں جیسا پہلی قومیں مٹائی گئی تھی۔ اور اسی دکھ کا آپ نے اس ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو میرے بال تو سورہ الہود نے سفید کر دیے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم جو گزشتہ انبیاء کے قصے تجھے سنا رہے ہیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ تیرے دل کو تقویت دینے کے لیے، اور اس میں یہ پیشگوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم بچائی جائے گی، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض مصلحین کی وجہ سے اور بعض ایسے نیک لوگوں کی وجہ سے جن کی نیکی ان کی بدیوں پر بالآخر لازماً غالب آ جائے گی۔ یہ وہ مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ ایک طرف
یہ فرما دیا کہ خدا تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، جو قوم بچنا نہ چاہے اس کو بچاتا نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے ایک جیسے ہو جاتے، مگر ایسا نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ساری باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر جو گزرتی تھی اور جس کا بیان آپ نے فرمایا، دوسری جگہ بیان بھی فرمایا، اس کیفیت پر معلوم نظر ڈال کر اگلی آیت نازل ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ ساری رسولوں کی باتیں، یہ پرانے قصے جو ہم تیرے ساتھ دہرا رہے ہیں، تجھے ڈرانے کے لیے نہیں، تیرے دل کو تقویت دینے کے لیے۔ اس میں یہ خوشخبری تھی کہ تیری قوم ہلاکت سے بچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم کے ساتھ وہ ایمان لے آئے گی اور بالآخر نجات پائے گی۔ لیکن اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک طرف ایک تقدیر عام بیان ہو چکی ہے کہ ایسی قومیں جو توجہ نہیں کرتی، جو مصلحین پر ظلم کرتی ہیں، وہ ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ اگلا مضمون اسی سے تعلق رکھتا ہے اور اسی بات کی تشریح ہے، اسی مہمے کا حل ہے کہ یہ قوم پھر کیوں بچائی جائے گی۔ فرماتا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، پہلے تو ذکر للمؤمنین تھا، اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ تم نے دلائل کے ذریعے پیغام پہنچانے میں انتہا کر دی، نرمی اور محبت اور خلوص کے ساتھ ان کے دل جیتنے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی تھی وہ سب کوشش کر بیٹھے۔ اب تم ان سے کہہ دو کہ تم جو کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ، لیکن ہماری کوششوں کو انتہا تک پہنچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوششیں چھوڑ دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ضد کر بیٹھے ہو، جانتے ہیں کہ تم اس عمل سے باز آنے والے دکھائی نہیں دیتے جس عمل پر تم بڑی شدت کے ساتھ قائم ہوئے ہو، لیکن ہم بھی نیکیوں کے معاملے میں اور نصیحت کے معاملے میں تم سے کم صبر دکھانے والے نہیں ثابت ہوں گے۔ انا عاملون، ہم بھی وہ کرتے چلے جائیں گے جو کچھ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اس میں آج کل بھی داعین الی اللہ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اور بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے اخلاق سے بظاہر ہلاک ہونے کے لائق دکھائی دی جائے، اگر کوئی قوم اپنے ضد اور تعصب اور مظالم کے نتیجے میں یوں محسوس ہو کہ اب ان کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے اور ان کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور گزشتہ قوموں میں جو تباہی کے آثار تھے ظاہر ہوا کرتے تھے اور جن کے نتیجے میں وہ تباہ کر دی جاتی تھی، وہ سارے آثار ان میں پیدا ہو چکے ہیں، اس کے باوجود کام چھوڑنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ان سے الگ ہو جانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم تو تمہیں ہلاک شدہ دیکھتے ہیں اس لیے تم جاؤ اپنا کام کرو، ہم بھی اب کوشش چھوڑ بیٹھیں گے اور مزید تمہیں پیغام نہیں دیں گے۔ پہلا سبق یہ دیا گیا اس صورتحال میں کہ عمل نہیں چھوڑنا۔ اگر دشمن اپنا عمل نہیں چھوڑتا تو مومن کو ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنا عمل چھوڑ بیٹھے۔ اس لیے سنیں یا نہ سنیں، تم نے پیغام دیتے چلے جانا ہے اور دیتے چلے جانا ہے اور دیتے چلے جانا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے فذکر ان نفعت ذکرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نصیحت کرتا چلا جا اور کرتا چلا جا اور کرتا چلا جا، اور یہ یقین رکھ کہ تیری نصیحت بالآخر رائے گاہ جانے والی نہیں۔ ان نفعت الذکرہ میں بالعموم بھی نصیحت اور پرانے ایام کی یادوں کو تازہ کر کے لوگوں کو ڈرانے کا مضمون ہے، لیکن میرے نزدیک یہاں الذکرہ سے مراد خصوصیت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہونے والا الذکرہ ہے، اور یہ خوشخبری تھی کہ تیری نصیحت رائے گاہ جانے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ یقین رکھ اور مسلسل نصیحت کرتا چلا جا۔ تو وہی مضمون یہاں اس رنگ میں بیان ہوا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہرگز ایمان نہیں لانا، جو اپنے اعمال سے ہی نہیں بلکہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، لا یؤمنون، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے وہ۔ ان سے کہہ دے اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ کام کرتے چلے جاؤ، انا عاملون، ہم بھی ضرور یہ کام کریں گے، اور ہمارے سپرد جو فریضہ تبلیغ فرمایا گیا ہے
اس سے کبھی کوتاہی نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود اس سے تقدیر نہیں بدل سکتی. فرمایا وانتظروا انا منتظرون، کسی اور چیز کے ہم خواہاں ہیں، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے، کوئی ایسی بات نازل ہونے والی ہے جس کے نتیجے میں حالات میں تبدیلی پیدا ہوگی. اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس وقت جو دکھائی دے رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ انکار کر بیٹھے ہیں اور بچائے نہیں جا سکتے، لیکن پردہ غیب میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے بھی اپنے عمل کو جاری رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو حال میں ہوتے ہوئے بھی پردہ غیب میں ہوتی ہیں، اور جو مستقبل سے تعلق رکھنے والی غیب کی باتیں ہیں وہ تو بہرحال انسان سے اوجھل ہی رہتی ہیں. فرمایا تمہاری نظر میں یہ لوگ ہلاک شدہ ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ واقعات، کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ان کے دلوں میں کچھ تحریکات چل رہی ہیں، اور ان پر تمہاری نظر نہیں ہو سکتی، ان پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہو سکتی ہے. فرمایا اس لیے غیب کا علم سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. نہ تمہیں حال کا علم ہے، نہ تمہیں مستقبل کا علم ہے. تم ظاہر پر فتوے لگاتے ہو، لیکن قوموں میں جو تبدیلی آیا کرتی ہے تو بعض دفعہ مخفی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور تمہیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس قوم سے متعلق جس کے آپ اولین مخاطب تھے، یعنی ہندوستان کے باشندگان جو بعد میں ہندو پاکستان کے باشندگان میں تبدیل ہوئے، ان کے متعلق فرمایا کہ راہیں تبدیل کر دی جائیں گی، نیا آسمان بنیں گے، نئی زمینیں بنیں گی. اور آراء کی تبدیلی سے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بروج البروج کی تفسیر میں یہ لکھا کہ ایسا وقت جب آئے گا جب احمدیوں کے گھر جلائے جائیں گے، ان پر مظالم کیے جائیں گے، ان کو جیلوں میں ٹھوسا جائے گا اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس وقت ان کی قربانیوں کے نتیجے میں دلوں میں اندر اندر تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہوں گی اور بظاہر وہ دکھائی نہیں دیں گی، لیکن بالآخر قوم کے اندر پیدا ہونے والے رد عمل ایک بم کے دھماکے کی طرف ہٹیں گے، اور اسی قوم میں سے احمدیوں کے فدائی شہدائی، ان سے محبت کرنے والے اور احمدیت کی خاطر قربانیاں کرنے والے پیدا ہوں گے. تو یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم کی ان آیات میں بیان ہوا اور مختلف آیات میں مختلف رنگ میں بیان فرمایا گیا ہے. بس داعیین الی اللہ کے لیے ان آیات میں بہت گہری نصیحت ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے بعض قومیں ضد کر بیٹھتی ہیں اور اڑ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی یہی ہے کہ جو ضد کر بیٹھے گا اس کو زبردستی تبدیل نہیں کرے گا. مگر یہ کہنا کہ انسانی فتویٰ کہ فلاں قوم ضد کر کے اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ اس پر حجت عام ہو گئی ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے. حقیقی فتویٰ اللہ دے سکتا ہے. اس لیے انسان کا کام یہ ہے کہ ایسے مایوس کن حالات دیکھتے ہوئے بھی مایوس نہ ہو. دشمن ہر وقت تمہاری مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، نکما تو نہیں بیٹھا ہوا. تم کس طرح ہاتھ توڑ کر بیٹھ جاؤ گے؟ یہ بچیں یا نہ بچیں اس سے قطع نظر تمہیں اس کام کو لازماً جاری رکھنا ہوگا جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے، اور ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے تم بھی جو کچھ کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ، جو ہماری بس میں ہم ضرور کرتے چلے جائیں گے. پھر ان سے کہو انتظار کرو، کیونکہ اس لڑائی کا فیصلہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہونا ہے. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اور اس کی وجہ حکمت یہ بیان فرمائے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. غیب تو اللہ کے پاس ہے، تمہیں کیا پتا غیب کی کیا باتیں ہیں، غیب سے منصہ شہود میں کیا کیا چیزیں ابھرنے والی ہیں. یہ ساری ایسی باتیں ہیں جن کا خدا تعالیٰ کے علم غیب سے تعلق ہے، بندے سے تعلق نہیں. پھر فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. اسی کی طرف ہر امر
بالآخر لوٹایا جاتا ہے۔ امر کے لوٹائے جانے سے متعلق قرآن کریم میں بکثرت آیات موجود ہیں، لیکن امر کے خدا کی طرف لوٹائے جانے کا ایک مطلب ہے قضاء و قدر کی تقدیر کا ظاہر ہو جانا۔ آسمان پر جو فیصلے ہیں ان کا زمین پر نازل ہونا، یعنی فیصلوں کی سے متعلق آخری اختیار بندوں سے کھینچ لیا جاتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کر جاتا ہے۔ پھر آسمان سے ایک تقدیر بنائی جاتی ہے اور وہ تقدیر زمین پر نازل ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ فرمایا ہر ینظرون، ایک یعنی سورہ البقرہ آیت 211 میں فرمایا ہر ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر پردوں میں اندھیروں کے پردوں میں جو بادلوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، ایک مثال دی گئی ہے کہ بادلوں میں جن کے اندر ظلمات ہوتی ہیں اور پردے اندھیروں کے پردے ہوتے ہیں، ان میں خدا تعالیٰ نازل ہو اور قضی الامر اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اور اس قسم کے فیصلے کے متعلق فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ایسے فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب سارے امور خدا کھینچ کر واپس اپنی طرف لے جاتا ہے، جب دنیا والوں سے فیصلوں کی طاقت سلب کر لی جاتی ہے، اور ایسا وقت آتا ہے کہ جب قوموں کے فیصلے زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر کیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ قضاء و قدر بھی ہے جس کے نتیجے میں قومیں ہلاک کی جاتی ہیں، لیکن ایک اور بھی ہے جس کے نتیجے میں قومیں بچائی جاتی ہیں، اور وہ قضاء و قدر ہے جس کی طرف اس آیت میں یہ اشارہ فرمایا گیا ہے، اس آیت میں نصیحت فرمائی گئی ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ اگر ہلاکت کی قضاء و قدر کا ظاہر ہونا ہوتا تو اس مضمون کو اس طرح بیان نہ فرمایا جاتا جیسے اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس میں امید کو زندہ رکھا گیا ہے اور فرمایا تو عبادت میں مصروف ہو جا اور عبادت کرتا چلا جا، وتوکل علیہ، اور اللہ پر توکل رکھ، وما ربک بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے غافل نہیں ہے جو تم لوگ اس دنیا میں کرتے رہتے ہو اور کرتے رہو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جب قومیں ضد کر بیٹھتی ہیں اور بظاہر ان کے بچانے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، اس وقت عبادت کے نتیجے میں اور توکل کے نتیجے میں آسمان سے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس فیصلے کا بھی انسانی کوشش سے ایک گہرا تعلق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ زبردستی کسی کو تبدیل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی کوششوں کے نتیجے میں جو بھی ما حاصل ہو اس کا انسان کے انجام سے گہرا تعلق ہے۔ وہ لوگ جو ضد کر بیٹھتے ہیں ان کو زبردستی بچایا نہیں جاتا، لیکن ایک تدبیر ایسی ہے جس سے ان کی ضد کی حالت بدل سکتی ہے، اور وہ دعا ہے اور وہ عبادت ہے۔ اگر تم عبادت پہ زور دو تو خدا تعالیٰ ان کے اندرونی حالات کو بدل سکتا ہے اور ان کے اندر سے ہی پشیمانی پیدا ہو سکتی ہے، اور جب ان کے اندر پشیمانی کے جذبات پیدا ہوں گے تو پھر خدا تعالیٰ کی دوسری تقدیر کے پشیمان قوموں کو ہلاک نہیں کیا کرتا، وہ کار فرما ہو جاتی ہے اور پھر ایسی قوموں کو بچا لیا جاتا ہے۔ یہ بہت باریک تعلق ہے دعا اور تدبیر کا، جس کو آخری علاج کے طور پر یہاں بیان فرمایا گیا۔ بس نصیحت یہ بنی کہ وہ قومیں جو ضد کر بیٹھے ہیں اور ان میں مصلحین نہ رہیں وہ ہلاک کی جاتی ہیں، لیکن اگر مصلحین ان میں موجود ہوں اور کوشش کرتے رہیں تو پھر وہ بچائی جا سکتی ہیں، لیکن زبردستی خدا تعالیٰ کسی کو نہیں بچایا کرتا۔ پھر فرمایا کہ یہ قوم جس کو تو مخاطب ہے
معلوم ہوتا ہے یہ ضد کے آخری مقام پہ پہنچ چکی ہے، اس لیے ان کو صاف یہ کہہ دے کہ تم کوشش کرو، ہم بھی کوشش کرتے چلے جائیں گے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے، اور ان کی کیفیت بدلانے کے لیے تم عبادت پہ زور دو، عبادت پر مستعد ہو جاؤ اور خدا پر توکل رکھو، اور یہ یقین کرو کہ زمین کے بعض فیصلے آسمان پر کیے جاتے ہیں، اور جب خدا یہ فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پھر سب سے زیادہ فیصلہ کن امر عبادت ہے، عبادت کے نتیجے میں پھر تقدیریں بدلا کرتی ہیں۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھا اور ایک ایسی بات لکھی جو 1400 سال کے عرصے میں سوائے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اور کسی نے نہیں لکھی۔ ایک عارف باللہ کا کلام اتنا ممتاز اور نمایاں ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے دوسرے علماء بھی اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر بارش کے لیے دعا ہے تو بعد استجابت دعا کے وہ اسباب طبیعہ جو بارش کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس دعا کے اثر سے پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی اسباب تو ضروری ہیں اور خدا تعالیٰ کی یہ تقدیر جو ہے یہ اپنی جگہ جاری و ساری رہے گی، اس کو تم تبدیل نہیں کر سکتے، تم فیصلہ دیتے ہو اسباب کے نہ ہونے کے نتیجے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم دعا کرو تو اسباب بھی تو میں نہیں پیدا کرنے ہیں، دعا اسباب پر غالب آ جاتی ہے، ان معنوں میں کہ دعا کے نتیجے میں پھر خدا کی دوسری تقدیر حرکت میں آتی ہے اور اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور اگر قحط کے لیے بد دعا ہے تو قادر مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے، اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے۔ ارباب کشف اور کمال وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ کشوف کے ذریعے اسرار غیب پر مطلع فرماتا ہے، وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ کشوف کے ذریعے اسرار غیب پر مطلع فرماتا ہے اور جو اپنے اندر صالحیت کے کمالات رکھتے ہیں، نیکی اور پاکیزگی کے کمال رکھتے ہیں، ان پر بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے کہ کامل کی دعا میں ایک قوت تکوین پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص کامل ہو اس کی دعا میں ایک تخلیق کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے رب کی صفت خالقیت سے وہ حصہ پاتا ہے، اور جو چیز وجود میں نہیں ہے وہ عدم سے وجود میں آ جاتی ہے اس کی دعا کی طاقت سے، یعنی باذن ہی تعالی وہ دعا عالم سفلی اور علوی میں تصرف کرتی ہے، دنیاوی عالم پہ بھی وہ تصرف کرتی ہے اور آسمان میں پیدا ہونے والی حرکتوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور عناصر اور اجرام فلکی اور انسانوں کے دلوں کو اس طرف لے آتی ہے جو طرف معید مطلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنے مقصود کے حق میں اس کی تائید میں ایک خاص پہلو کی تلاش رکھتا ہے، وہ خاص پہلو ان دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جتنی تائیدی ہوائیں ہیں وہ چل پڑتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں اس کی نظیریں کچھ کم نہیں ہیں، بلکہ اعجاز کی بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل استجابت دعا ہی ہے۔ اب نے فرمایا ہر خدا تعالیٰ کے تمام صحیفوں میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں، صرف قرآن کا سوال نہیں ہے، تمام انبیاء کی کتب میں اور خدا تعالیٰ نے جو صحائف ان کو عطا فرمائے ان میں اس کی بکثرت مثالیں ملیں گی، اور اعجاز کی بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل استجابت دعا ہی ہے۔ جو اعجاز کا نام آپ نے سنا، معجزہ دکھانا، حیرت انگیز طور پر ایک بظاہر ناممکن چیز کا وقوع پذیر ہو جانا، فرمایا یہ بھی اس کی ایک قسم استجابت دعا سے تعلق رکھتی ہے۔ اور جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں یا جو کچھ کے اولیاء ان دنوں تک عجائب کرامات دکھلاتے رہے،
اس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے، اور یہ عبارت بھی بہت ہی لطیف ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بڑا ہی محتاط ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں، ماضی میں جتنے بھی انبیاء نے معجزات دکھائے، یا جو کچھ کہ اولیاء ان دنوں تک عجائب کرامات دکھلاتے آئے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد وہ عجائب دکھلانے والے علماء بھی لگ گئے اور صاحب کرامات لوگ ختم ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کی دنیا میں پھر عجائب دکھانے والے لوگ باقی نہیں رہے۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ ختم ہو گئے ہیں، فرمایا اب تک امت محمدیہ میں کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں آیا جبکہ کرامات دکھانے والے، عجائب دکھانے والے بزرگ اور اولیاء موجود نہیں تھے۔ میرے زمانے تک یہ ان کا کام تھا، وہ دکھاتے رہے ہیں۔ آخر پر جو بات ظاہر ہوگی، فرماتے ہیں اب میرے ذریعے سے خدا تعالیٰ ان اعجازات کو جاری و ساری فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا۔ اس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے، اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق قدرت قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں، اور یہی وہ دعائیں ہیں جن کے اثر سے خوارق کہتے ہیں ایسی چیز کو جو عام عادت سے ہٹ کر ہو، عام طور پر جو دستور دکھائی دیتا ہے اس سے ہٹ کر کوئی عجیب سی بات رونما ہو جو ظاہری قانون کے تابع دکھائی نہ دے، اس کو خارق عادت کہتے ہیں، عادت سے ہٹی ہوئی چیز۔ فرماتا ہے قدرت قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں۔ جو خوارق ہیں وہ خدا کے قانون پر غالب آنے کا تماشا نہیں دکھلاتے، وہ قدرت قادر کا تماشا دکھلاتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نہاں در نہاں ہیں، ایک قدرت کے پردے میں ایک دوسری قدرت بھی کار فرما ہوتی ہے۔ بس جس کو تم خارق سمجھتے ہو، جس کو تم سمجھتے ہو کہ قانون سے ہٹی ہوئی چیز ہے، وہ دراصل خدا کی ایک بالا قدرت کا تماشا دکھا رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو ایک عارف باللہ کا، جو خدا سے گہرا تعلق رکھنے والا ہے، اسی سے نور پاتا ہے، اس کا کلام ہے، اور سارا کلام نور سے الہی نور سے منور ہے۔ کتنا محتاط کلام ہے، کتنا باریک لطافتوں میں اتر کر وہ حقائق اور معارف کو پیش فرما رہا ہے۔ اب سنیے کہ وہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی تھی اور جو مضمون بیان کیا تھا، ان کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کیا تعلق تھا اور ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے۔ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں، کیسا خوبصورت کلام ہے، بیابانی ملک میں، صحرائی ملک ہے جس میں کچھ اگتا نہیں، نہ پانی ہے نہ زندگی کے آثار ہیں۔ بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، نسلوں سے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں۔ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھی۔ وہ امی جس کو دنیاوی کوئی علم نہیں ہے، بے کس اور بے بس ہے، ساری قوم اس کو چھوڑ بیٹھتی ہے، اس کی ہلاکت پہ درپے ہے۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ یہ حیرت انگیز معجزات دکھاتا دنیا کو؟ وہ اس کی فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تو تھیں جو اس نے راتوں کو اٹھ کے کی، اور انہوں نے دنیا میں ایک شور مچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ
وبعدد همه وغمه وحزنه لهذه الأمة وأنزل عليه أنوار رحمتك إلى العبد. اے اللہ سلامتی بھیج اور درود بھیج اور برکتیں بھیج اس وجود پر اور اس کی آل پر. کتنی برکتیں اور کتنی سلامتیاں بھیج. بے عدد ہم میں ہی و غم میں ہی وہ حزن ہی لہٰذہ الامت ہے. جتنا اس کو اس امت کے لیے غم تھا، دکھ تھا، اور ان غموں اور دکھوں میں وہ اس امت کی خاطر ہلکان ہوا کرتا تھا. جس شدت سے اس کے غم تھے اور جس کثرت سے اس کے غم تھے، اسی کثرت اور اسی شدت کے ساتھ تو اس کی امت پر رحمت نازل فرما اور اس پر ہمیشہ رحمت نازل فرماتا رہے. کتنی عجیب دعا ہے. آج کے داعی اللہ کے لیے اس سے بڑا کامیابی کا اور کوئی نسخہ بیان نہیں ہو سکتا. آگے فرماتے ہیں اور میں اپنے ذاتی تجربے سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے، بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلے میں کوئی چیز ایسی عظیم التاثیر نہیں جیسی کہ دعا ہے. برکات الدعا روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 10-11. تو وہ داعی اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کو بھی انتہا تک پہنچا دیا اور دعا کو بھی درجہ کمال پہنچا دیا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ ان کے نفس کا دھوکہ ہے. جب کوششیں درجہ کمال کو پہنچا دی جائیں اور مایوس ہوئے بغیر توکل کے ساتھ اور صبر کے ساتھ خدا کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور راتوں کو اٹھ کر ان لوگوں کے لیے دعا کی جائے جن کو بچانے کے لیے آپ کوشاں ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دعائیں نامقبول ہوں. وہ لازماً کارگر ہوں گی، مگر اگر وہ مقبول نہیں ہوتی ہیں اور آپ دعائیں کرتے ہیں تو ان میں کوئی نقص ہے. ایک ایسا نقص ہے جس کو میں نے محسوس کیا ہے اور میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. عموماً یہ دعا کرنے والے جب دعا کرتے ہیں تو بڑی سخت گھبراہٹ میں گڑ گڑاہٹ میں یہ کہتے ہیں اللہ میرے وعدے کا وقت آ گیا، میرا وعدہ جھوٹا نکلے گا، میں کیا کروں گا، میں نے تو 100 کا وعدہ کیا تھا، ایک بھی نہیں بن رہا. اپنے حوالے سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کا راز یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ میں کیا کروں گا، میں کن لوگوں میں شمار ہوں گا، اگر میری قوم ہلاک ہو گئی تو مجھے شرمندگی ہوگی. ہرگز یہ نہیں فرمایا. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ تجزیہ فرمایا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کا بے حد غم تھا، ان کی ہلاکت کا فکر تھا جو آپ کو دامنگیر تھا، ان کے لیے آپ کی جان ہلاک ہو رہی ہوتی تھی. اس قدر گہرا تعلق تھا بنی نوع انسان سے، ایسی سچی ہمدردی تھی ان سے کہ ان کے لیے آپ راتوں کو اٹھ کر ان کی بھلائی کے لیے رویا کرتے تھے. اپنے حوالے سے دعائیں نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یہ عرض کیا کرتے تھے کہ میں ان کے غم میں ہلاک ہوا جا رہا. اور اس مضمون کو قرآن کریم نے دوسری جگہ بڑی شان اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یہی طرز دعا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. فرماتے ہیں خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوار کا، کیا مثال ہے، شور کیسا ہے تیرے کوچے میں، لے جلدی خبر، خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوار کا. اس قدر راتوں کو اٹھ کر بلبلاتے تھے اور دردناک دعائیں کرتے تھے، مگر لوگوں کی بھلائی میں اور ان کی خاطر کہ خدا اس قوم کو بچا لے. ایک عالم مر رہا ہے تیرے پانی کے بغیر، اے خدا پیاس سے مرا جا رہا ہے تمام عالم. اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ دریا کی دھار پھیر دے اب اس طرف، پھیر دے اب میرے مولا اس طرف دریا کی دھار. تو بنی نوع انسان کے لیے جو ہم و غم ہے اس میں اگر شدت پیدا ہو اور انسان گہری تکلیف محسوس کرے دوسرے کے لیے تو اس سے دعاؤں میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر صرف اپنی نیک نامی کا فکر رہے
تو دعائیں خواہ آپ کتنے زور شور سے کر رہے ہوں، وہ دعائیں خالی جانے والی، خطا جانے والے تیروں کی طرح ہوتی ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں کو اگر آپ گہری نظر سے پڑھیں تو ان میں حیرت انگیز طور پر ہمارے ان مسائل کا حل موجود ہے جو ہمیں لا ینحل دکھائی دیتے ہیں، جن معلوم ہوتا ہے ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم نے کوششیں بھی کر دی، ہم نے دعائیں بھی کر دی، پھر بھی کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔ بس داعی اللہ کے دل میں اگر بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی اور پیار ہے اور جن کے لیے دعا کرتا ہے ان کی ہلاکت سے وہ خود اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہے، تو پھر یقین جانیں کہ اس کی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی۔ جس طرح پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ معجزات دکھا چکی ہیں، اس زمانے میں بھی دکھائیں گی، لیکن اس میں مزید اس حکمت کو شامل کر لیں کہ بعض دفعہ ہواؤں کے رخ پر چلنے والوں کی، بعض دفعہ نہیں ہمیشہ ہی ہواؤں کے رخ پر چلنے والوں کی رفتار ہواؤں کے مخالف چلنے والوں سے تیز ہوا کرتی ہے۔ آپ کی دعا اگر ہلکی چلنے والی ہے اور تیز ہوا میں اگر آپ شامل کر دیں تو وہ بھی تیز رفتار ہو جائے گی۔ تو اپنی دعاؤں کو مقبول بنانے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیشہ کے لیے عبد الاباد تک بنی نوع انسان کے لیے اور اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، ان کا حوالہ دے کر اپنی دعاؤں کو اس آندھی میں شامل کر لیا کریں، اور ان کے ساتھ آپ کی دعاؤں میں ایک نئی قوت اور تیز رفتاری رونما ہوگی جو اس سے پہلے آپ کے مشاہدے میں کبھی نہیں آئی ہوگی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے عبد الاباد کا العبد لکھا ہوا ہے کہ جس طرح تیرا غم دعائیں بن کر اب تک ان کے لیے رحمتیں چھوڑ گیا ہے، اسی طرح ہے میرے خدا تو اس اپنے پیارے بندے کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی غم اور اسی دکھ اور اس کی ہمیشگی کے جاری ہونے کی نسبت سے ہمیشہ اس پر رحمت نازل فرماتا رہے۔ تو آپ کی دعائیں تو آج بھی جاری ہیں، ان دعاؤں میں اپنی دعائیں شامل کر دیں تو ان دعاؤں کا فیض آپ کی دعاؤں کو ملے گا، ان میں ایک نئی طاقت پیدا ہوگی، ان میں حیرت انگیز معجزے دکھانے کی شان پیدا ہو جائے گی، ان کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ بس دعاؤں سے غافل نہ ہوں اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کے نتیجے میں قوموں کی تقدیریں بدل دیا کرتا ہے، وہ اسباب پیدا کر دیا کرتا ہے جو اسباب قوموں کے حالات بدلنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس پہلو سے اب واپس پاکستان کی طرف چل کے دیکھتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس وقت میرے سامنے پاکستان اور پھر ہندوستان کے مسلمان ہیں، دن بدن ان کے حالات بگڑ رہے ہیں۔ اگر یہ دعا کی غیر معمولی تقدیر ان کو بچانے کے لیے آسمان سے نہ اتری اور اس پہلو سے امر کا خدا کی طرف لوٹنا اور پھر زمین پر نازل ہونا، یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امر الہی بن کر آسمان پر اٹھی ہے اور امر الہی بن کر نازل ہوئی ہے۔ خدا کے اذن اور اس کی توفیق سے آپ کو دعا کی توفیق ملی، اس میں ایک ایسی غیر معمولی قوت پیدا ہوئی کہ وہ آسمان تک رفع کر گئی اور پھر آسمان سے وہ امر نازل ہوا جس نے زمین کی تقدیر بدلی ہے۔ بس اس پہلو سے جب ہم پاکستان کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کی خصوصیت سے حالات دیکھتے ہیں اور اسی طرح باقی دنیا کے مسلمانوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو ایک تکلیف دہ بات یہ دکھائی دیتی ہے کہ قرآن کریم کا وہ بیان کردہ اصل وہ بالکل بھلا چکے ہیں کہ جب تک لوگ صالح نہ ہوں اس وقت تک ان قوموں کو ہلاکت سے بچایا نہیں جا سکتا۔ سارے عالم اسلام میں معلوم ہوتا ہے یہ اطلاع ہی نہیں ملی کہ قرآن کریم نے یہ نسخہ بیان فرمایا ہے، وہ ایک نیا نسخہ بنا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب تک شریعت کا قانون نازل نہ کیا جائے اس وقت تک قومیں بچ نہیں سکتی۔ اب پاکستان میں دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بد اخلاقی اپنے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے، بے حیائی، ظلم، سفاکی، ڈاکے، معصوم بچوں کو
اس وجہ سے قتل کر دینا کہ انہوں نے پیسے نہیں دیے گئے ان کے بدلے. غریب ماں باپ پر اتنے بڑے بڑے تاوان ڈالے جاتے ہیں کہ ان کو یقین بھی ہو کہ بچہ ہلاک کر دیا جائے گا تب بھی وہ تاوان نہیں دے سکتے. یہاں تک ظلم پہنچ گیا ہے. اور علماء کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ساری تباہیاں اس لیے ہیں کہ پاکستان کی حکومت شریعت کا قانون جاری نہیں کرتی. اگر شریعت کا قانون جاری کر دے تو ہماری قوم بچ جائے گی. اور چونکہ شریعت کا قانون جاری نہیں کرتی اس لیے خدا تعالیٰ بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم صفاق، ظالم، بدخلق، بدتینت، ہر لحاظ سے بدیوں میں ڈوب جاؤ، سب کچھ ہو جاؤ، سوائے نیکی کی ہر راہ اختیار کر لو. یہ ان کی عقلیں بتا رہی ہیں، عجیب عقلیں ہیں جو ان کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ اصل ہلاکت کی یہ وجہ ہے. حالانکہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. فرمایا اگر ہمارے عذاب سے بچنا ہے کسی بستی نے تو ان کے اہل کو مصلحون ہونا پڑے گا. یہ نہیں فرمایا کہ شریعت کا قانون جاری کرنا پڑے گا. اگر لوگ بدبخت ہیں، لوگ گندے ہیں، ظالم ہیں، سفاک ہیں تو شریعت کا قانون کیسے ان کو بچا سکتا ہے؟ شریعت کا قانون تو جاری ہو چکا ہے. ان بے وقوفوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. وہ انہوں نے تھوڑا جاری کرنا ہے. وہ تو 1400 سال پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو کر جاری ہو چکا ہے. اور اس قانون پر عمل کرنے سے دنیا کی کوئی حکومت روک نہیں رہی. کیا پاکستان کی حکومت نے یہ قانون بنا لیا ہے کہ جب تک ہم شریعت کو نافذ نہ کر رہے ہیں، کسی مسلمان نے سچ نہیں بولنا، کسی مسلمان نے حسن خلق سے کام لینا، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا ہو جائے، شرابیں پیے، ڈاکے مارے، غریبوں کے مال ضبط کرے، معصوم بچوں کو ہلاک کرے، ہر قسم کی بدامنی پھیلانے کی تمام کارروائیوں میں مبتلا ہو، مصروف ہو جائے. کیونکہ ہم نے ابھی شریعت کے نازل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا. کس قدر بے وقوفی والی بات ہے. شریعت ملا نے نازل کرنی ہے، شریعت تو اللہ نازل فرما چکا، اور ہر مسلمان پر شریعت پر عمل فرض ہو چکا ہے، اور کوئی حکومت اس سے مسلمان کو روک نہیں سکتی. صرف احمدیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی شریعت کے نزول کی خبر ان کو تو ہوئی نہیں، احمدیوں کو ہوئی ہے. وہ بیچارے شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے تو شریعت پر عمل نہیں کرنا. اور جو عمل نہیں کرتے ان پر اگر ڈنڈا بھی چلائیں گے تو وہ نہیں کریں گے. اور ملا یہ کہتا ہے کہ نہیں، ڈنڈا چلاؤ گے تو شاید یہ عمل کر لیں. اور اسی وجہ سے قوم ہلاک ہو رہی ہے کہ تم شریعت نازل نہیں کر رہے. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ 1400 سال پہلے سے شریعت نازل ہوئی ہے، ابھی تک ان کو خبر ہی نہیں ہوئی اس بات کی. اور اگر مسلمان شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو ضیاء یا نواز شریف کی شریعت پہ کیسے عمل کریں گے؟ کیا یہ خدا سے بڑے لوگ ہیں؟ ان کو علم ہے کہ شریعت محمد مصطفیٰ پہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھی. پھر بھی وہ اگر عمل نہیں کر رہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ضیاء یا نواز شریف کا قانون جاری ہو اور ہم پھر عمل شروع کریں، تو اس شریعت پر عمل کرنے سے تو بہتر ہے کہ جہنم میں چلے جائیں. کیونکہ جو شریعت خدا کی خاطر نہیں بلکہ بندے کی خاطر اطلاق پاتی ہے، اس شریعت کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، وہ شرک ہے. بس یہ بے وقوفی کی حد ہے. اس قوم کو اگر بچنا ہے تو وہی نسخہ استعمال کرنا ہوگا جو قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے. وہاں نفاذ شریعت کا کوئی حکومت کے تعلق میں ذکر نہیں ملتا. نفاذ شریعت کا بندوں، انسانوں کے تعلق میں ذکر ملتا ہے. فرمایا ہے لوگ مصلح ہو جائیں گے، اپنی اصلاح کریں گے اور دوسروں کی اصلاح کریں گے، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ بچائے جائیں گے. یہ مشکل ہے جو ہمیں درپیش ہے، اور اب تک ہم جو کوشش کر چکے ہیں ان کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا. اور بعض دفعہ احمدی مایوس ہو رہے ہیں، کہتے ہیں شاید اس قوم کے ہلاک ہونے کے وقت آ گئے، پکڑے جانے کے وقت آ گئے. یہ ساری صورتحال سمجھا کر میں آپ کو دعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں. یقین رکھیں کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ہم عالم الغیب نہیں ہیں. بنیادی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سی خوبیاں مضمر ہیں، بہت
فطری نیکیاں ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں. ذرا اس مٹی کو نم کرنے کی ضرورت ہے، سوز و گداز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کے آنکھوں کے پانی سے نم ہوگی. آپ کا سوز و گداز ہے جو امت محمدیہ کے ان غافلوں کی طرف دلوں میں منتقل ہوگا اور ان کے اندر زندگی کی گرمائی پیدا کر دے گا. بس دعائیں کریں اور دعاؤں سے غافل نہ ہوں، اپنے عمل کو جاری رکھیں، جو کوششیں ہیں ان سے باز نہ آئیں، اور یاد رکھیں کہ دشمن یہ کوششیں اپنی کوششیں کرتا چلا جائے گا. آپ کو بھی یہی حکم ہے کہ آپ نے لازماً ان کوششوں پر ثبات دکھانا ہے، مضبوطی سے قائم ہونا ہے، اور پھر وہ دعائیں کریں جو دعائیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس انداز سے دعائیں کریں جس انداز سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. پھر آپ کو یہ حق ہے کہ ان سے کہیں کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے. پھر یقیناً آپ کے حق میں ویسی ہی تقدیر نازل ہوگی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل ہوئی تھی. اور صدیوں کے مردے قبریں پھاڑ کر زندہ ہو کر زمین سے باہر نکل آئے تھے، اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ گئے تھے. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ ہوتا دیکھ لیں. یہی ہماری زندگی کا مقصود اور مطلوب ہے. اے خدا ایسا ہی کر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے پہلے میں سفر کرنے والا ہوں اور انشاءاللہ فرانس اور اسپین وغیرہ میں کچھ ہفتے گزار کر واپس آؤں گا. اس عرصے میں آئندہ جمعہ تو پیرس میں ہوگا، وہ ہم انشاءاللہ تعالی ویڈیو اسی رات کو یہاں بھجوا دیں گے. اور آئندہ کے متعلق یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک جمعے کی ویڈیو اگلی جمعے اسی طرح سیٹلائٹ کے ذریعے دکھائی جائے، تاکہ جن دوستوں کو ایک دفعہ عادت پڑ گئی ہے اور شوق پیدا ہو چکا ہے ان کو اس عرصے میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھنے کے لیے ملتا رہے. تو انشاءاللہ باقی پھر واپسی پر یہ سلسلہ فوری لائیو خطبے کا جو سلسلہ جاری ہے وہ اسی طرح پھر جاری ہو جائے گا. سفر میں ہر لحاظ سے پہلو سے کامیابی کے لیے اب آپ دعائیں ضرور کرتے رہیں. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.